فیض رمضان، فیض رمضان. ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں سیرت امام حسن علیہ السلام پر، کیونکہ آج ہے 15 رمضان المبارک اور آج ہے ولادت امام حسن علیہ السلام. ہمارے ساتھ سیدہ شیری زیدی صاحبہ موجود ہیں، عبدالباسط بھی موجود ہیں. اور وقفے سے پہلے بھی جب ہم بات کر رہے تھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جتنا یعنی کہا جاتا ہے محفل کے اندر اور زیادہ رونق آ جاتی ہے جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی جب بات کرتے ہیں تو اسی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں بھی معلوم، لیکن ایک چیز منسوب ہو چکی ہے ان کے نام سے، دسترخوان امام حسن. اور جب ہم بات کرتے ہیں امام علی مقام سے، حضرت علی علیہ السلام سے، تو امام حسن کے جب بابا کی بات کی جائے تو اس وقت سے چلتا آ رہا ہے یہ، لیکن جب نام سے منسوب ہوا، آگے بڑھایا گیا، اور ویسے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے منسوب رہیں اور رہیں گی انشاءاللہ. تو وہیں پر میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا اور آج تک چلتا آ رہا ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جملہ پیش کیا کہ ظاہر ہے جتنی بات ہو اتنی ہی کم ہے اور وقت گزرتا چلا جائے لیکن آپ کے فضائل کم نہ ہوں. بے شک کہ شاعر کہتا ہے گفتگو آپ کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. بے شک. اور یہ تو گھرانہ ہی ایسا ہے، خاندان. اور بالخصوص جہاں آپ نے بات کی دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایک لقب ہم سب جانتے ہیں کریم اہل بیت ہے. کریم تمام ہی اہل بیت کریم ہے. رسالت میں آپ سے شروع کیجئے اور ہر ایک کریم ہے، سخی ہے، جواد ہے، لیکن یہ مخصوص ہو گیا صرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا اگر وہ کریم ہے تو اہل بیت کا کوئی دوسرا فرد کریم نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں جو صفت عروج پر پہنچی اور جو اپنے کمال پر تھی وہی چیز پھر آپ سے مشہور ہو گئی، معروف ہو گئی، جیسے کہ کریم اہل بیت. اور یہ فرق بڑا واضح اگر ہم اسے سمجھ جائیں کہ ایک ہے سخی، ایک ہے کریم. سخی کون ہے؟ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی دے. سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے. کریم کون ہے؟ جو خود بھوکا رہ جائے لیکن سائل کو عطا کرے. امام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ سخی نہیں بلکہ آپ کریم اہل بیت ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا دسترخوان، اور یہ وہی دسترخوان ہے جو زمانہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے چلا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں امیر المؤمنین کی سیرت کے بہت سے گوشے ہیں وہاں آپ کا ایک اعتام ہے، یعنی دوسروں کو، بلکہ آپ کی سیرت کا ایک خوبصورت سا واقعہ کہ ہم جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے کہ جہاں آپ کی جنگیں معروف ہیں کہ آپ ایسے شجاع اور بہادر، وہیں لوگوں کے لیے آپ کا دل بہت نرم تھا. اور رات کی تاریکی میں آپ لوگوں کے گھروں پر جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں اور ان کے لیے طعام لے کر جاتے ہیں، جو کی روٹیاں لے کر جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس کا باپ اس انداز سے اخلاق کے حسنہ کو اور اجتماعی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ سیرت پھر اس کے بیٹوں میں اور ان کے بچوں میں اور خاندان میں منتقل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ معروف ہے کہ آپ راہ خدا میں اتنا انفاق کرتے تھے، اتنا انفاق کرتے تھے کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، حتیٰ اپنے جوتے تک راہ خدا میں انفاق کیے. اور جب کسی سائل نے سوال کیا کہ اسراف، یہ تو جتنا آپ خیر کرتے چلے جائیں یہ تو اسراف ہے. اور یہ اس چیز کو امام حسن نے بڑے پازیٹیو انداز میں پیش کیا. آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ اسراف میں خیر نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں خیر میں اسراف نہیں. یعنی جتنا ہم اسراف کریں گے اور جتنا راہ خدا میں انفاق کریں گے اس میں اسراف نہیں ہے، کیونکہ خیر کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہے. یہ امام حسن مجتبیٰ کا پیغام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا دسترخوان بہت معروف ہے، جہاں سے ہر اعتبار سے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد آتا ہے اور یہاں سے آ کے سیراب ہوتا ہے. حتیٰ ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ شخص آیا ہے دسترخوان پر بیٹھتا ہے
ایک لقمہ لیتا ہے ایک لقمہ بچا کے رکھتا ہے، بہت قابل غور ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ یہ منظر دیکھ رہے تھے، سوال کیا کہ اے شخص، یہاں دسترخوان بہت وسیع ہے، تمہیں جتنا کھانا ہے کھاؤ، جتنا لے کے جانا ہے لے کے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے میں اپنے لیے نہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جو کی سوکھی ہوئی روٹیاں کھا رہا ہے، میں چاہتا ہوں اسے دے دوں۔ کہا وہ کون ہے؟ یہ شخص کہتا ہے ویسے ہی خوشبو ہے جیسے آپ کے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں جان لو بس وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے، جو خود دوسروں کو عطا کرتے ہیں لیکن خود بھوکے رہ جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسن کی سیرت کا یہ گوشہ اگر ہم دیکھیں، ایک تو آپ کا دسترخوان وسیع ہے، اور اسی دسترخوان کو لیتے ہوئے اگر آج ہم زمانے میں دیکھیں، بہت سے لوگ امام کے دسترخوان کو منعقد کرتے ہیں اور سالہ سال اپنے رزق کی ضمانت خدا سے لے لیتے ہیں۔ اور جو امام حسن کے نام کا دسترخوان اپنے گھر میں سجاتا ہے، علماء اخلاق فرماتے ہیں پھر اس کے ہاں فقر و فاقہ کبھی نہیں ہوتا۔ بالکل یہ تو خدا کا فرمان ہے، جو راہ خدا میں انفاق کرتا ہے کچھ دیتا ہے اور خدا اسے لامحدود عطا کرتا ہے۔ تو یہ سیرت امام حسن ہے، اور امام حسن کی سیرت کا ایک خاص پہلو جو میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ضرور جائے کہ آپ کا وہ حسن اخلاق جو آج کے معاشرے میں بہت ضروری میں سمجھتی ہوں، جسے جانا پورا چاہیے۔ سوال کر لیتی ہوں نا، جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، حسن و اخلاق، دل کی نرمی اور صلح کا پیغام، یہ تمام چیزیں ملائی جائیں تو جب ہم امام حسن علیہ السلام کی بات کرتے ہیں ان کی سیرت آ جاتی ہے۔ میں تفصیلاً چاہوں گی اس پر آپ بیان بالکل بالکل۔ ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم کسی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں 3 زاویوں سے اسے دیکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ اس کا رابطہ خدا سے کیسا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا اجتماعی رابطہ کیسا ہے، یعنی خدا کے بندوں سے کیسا رابطہ ہے، اور تیسرا زاویہ جو بہت خاص ہے وہ یہ کہ اس کے دشمن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں ان تینوں پر بات کروں اگر وقت ہے ہمارے پاس۔ میں نے اسی لیے سوال میں بڑھا دیا ہے کہ آپ بات اس پر کریں تفصیل۔ بالکل، جب انسان دیکھتا ہے کہ ایک شخصیت جس کے یہ تینوں زاویے اپنے کمال پر ہو تو واقعاً وہ ذات وہ ہوتی ہے کہ جو کامل ترین خدا کی ذات ہے، کہ جو اسوہ قرار پاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب ہم اللہ سے رابطہ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، تو کس انداز کا، جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر دروازے پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہتے ہیں الہی ضیفک ببابک، اے پروردگار تیرے دروازے پر تیرا مہمان آ گیا جو کہ خطا کار ہے، اب تو اپنے احسان سے ایک گناہ گار کو معاف کر دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ یہ بہت قابل غور ہے۔ آپ جب وضو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا بدن لرزتا ہے، آپ جب مصلی عبادت پر جاتے ہیں تو وہ توحید پروردگار عالم کا عالم کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں۔ لیکن میں یہاں جملہ کہنا چاہوں گی، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے آپ تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، یہی سوال کسی نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے آپ اس انداز کی عبادت کریں کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جائے اور آپ سے خدا کہہ دے کہ اے حبیب اپنی عبادتوں کو کم کر دو، تو کیا وجہ ہے اے رسول اللہ آپ کی عبادتوں کی؟ تو رسول اللہ کا جواب بہت قابل غور، ہم سب کے لیے پیغام کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جس خدا نے مجھے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا تو افلا اکونو عبداً شکورا، تو کیا میں خدا کا شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ اور شکر کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے خدا بند عالم کا شکر ادا کرے۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ نواسۂ رسول ہیں، وہی جو سیرت سرکار دو عالم کی سیرت ہے وہ سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ میں آئی ہے۔ اور میں یہاں سے روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ کا قرآن سے وہ رابطہ، جہاں کوئی آیت قرآن کی آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، تو روایت کے الفاظ امام حسن جملہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہے، یا ایھا الذین آمنو کا مصداق میں حسن مجتبیٰ ہوں۔ لہٰذا خدا سے آپ کا رابطہ معمولی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے جس کا رابطہ خدا سے ایسا ہو
اس کا رابطہ اس کے بندوں سے بھی بہت باکمال ہوتا ہے، بہت بے باکمال ہوتا ہے۔ اور میں یہاں وہ روایت ضرور پیش کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہی آپ کی شخصیت کا وہ پہلو کہ آپ جانتی ہیں، اور یہ واقعہ بہت معروف ہے کہ بچپن کا عالم ہے اور ایک بزرگ شخص ہے، وہ وضو کر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ وضو کرتا ہے تو امام حسنین نے دیکھا، حسنین کریمین نے، کہ اس کا وضو غلط ہے۔ تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغ بھی ہو جائے۔ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ بات ہی غلط ہے، سرے سے کسی نے بات غلط کی، لیکن ایک یہ ہے کسی نے بات کی، بات اس نے کرنی صحیح ہے لیکن اس کی بات کرنے کا انداز غلط ہے۔ یہ بہت قابل غور ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی اصلاح ہو جائے، لیکن اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ اصلاح امت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بچپن میں امام حسن مجتبیٰ بتا رہے ہیں، یہ بچپن میں امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ انسان کی عزت نفس بھی باقی رہے، انسان کی اصلاح بھی ہو جائے اور اخلاق بھی تکمیل پر پہنچ جائے۔ یہ واقعہ تینوں چیزیں آپ کو اس واقعے میں ملیں گی۔ روایت کہتی ہے وہ موقع کہ جب اس شخص کا وضو غلط ہے لیکن ہے بزرگ، ہے بوڑھا، اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ آپ بزرگ شخصیت ہیں، ہم دونوں بھائیوں کا وضو دیکھیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے کون غلط وضو کرتا ہے۔ تو جیسے ہی دونوں نے وضو کیا تو روایت کا جملہ وہ شخص یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ واقعاً آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط تھا جو آپ کے صدقے میں درست ہو گیا۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ اصلاح بھی ہوئی ہے، ایک شخصیت کا احترام بھی باقی رہا ہے، سبحان اللہ، کیا پیغام ہے، اخلاق اپنے عروج پر پہنچا ہے، دل آزاری نہیں کی گئی، دل آزاری نہیں کی گئی، حسن اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال آپ نے پیش کی۔ اور یہی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص آتا ہے، شامی ہے، اور امام کو بے تحاشا نازیبا کلمات پیش کرتا ہے امام کی خدمت میں، تو ہم جانتے ہیں اس موقع پر امام حسن کا وہ کریمانہ جواب کہ آپ کریم اہل بیت ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم مسافر ہے تو میں تجھے گھر دے دوں۔ وہاں سے کیا ہے؟ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ ایکشن کیسا ہے؟ نازیبا ہے۔ یہاں سے ری ایکشن کیسا ہے؟ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ اگر تمہارے پاس گھر نہیں تو میں تمہیں گھر دے دوں، اگر سواری نہیں تو سواری دے دوں۔ یہ آنے والا، روایت کے الفاظ ہیں، یہ جملہ کہتا ہے اے حسن مجتبیٰ، اس سے پہلے آپ سے بدتر کوئی نہیں تھا، لیکن آج کے بعد آپ سے بہترین کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے رسالت کو کس مقام پر رکھنا ہے۔ یہ رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے گوشے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہو جائے، قرآن کا پیغام بھی پہنچ جائے کہ پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گی، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر تم سے کوئی بدی کرے تو تمہیں اس کا بہترین جواب احسن طریقے سے اس کے ساتھ نیکی کے ذریعے سے دینا ہے۔ اس کے بعد آیت کا پیغام، جب تم نیکی کرو گے تو کیا ہوگا؟ پروردگار عالم اس نیکی کے بدلے میں ایک بہت سے اثرات ہوں گے، جس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ اس کے دل میں تمہاری دشمنی کو ختم کر دے گا اور تمہارا وہ جگری دوست بن جائے گا۔ یعنی یہ نیکی جب انسان خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے قربتاً اللہ، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے، تو پروردگار عالم اس کا پہلا یہ اثر دکھاتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی محبت کو، اس کی دوستی کو شامل کرتا ہے۔ جیسے یہ شخص کہتا ہے کہ اے حسن، اس سے پہلے آپ سے بدتر کوئی نہیں تھا، لیکن آج کے بعد آپ سے بہترین کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جنہیں سمجھنا اور جن پر عمل کرنا انشاءاللہ یہ سیرت کا حقیقی پیغام ہے۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ۔ اور اسی پر ہے نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو ہمارے منہ میں ایسی زبان بھی نہ ہو جو ذکر اہل بیت نہ کرے، یہی آج کا پیغام بھی ہے۔ اور اسی پر کیونکہ اب ہم باسط کی زبان سے وہ خوبصورتی سنیں گے مزید۔ بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ بسم اللہ۔ حق نبھانا میرے حسین
زمانہ بے شک، بے شک۔ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، وہ تو نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور شیر قابل غور، جس جگہ ہوئی بنائے جاتے ہیں، جس جگہ ہوئی بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور عقیدے کا شعر، یہ جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے، یہ جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ سماعت فرمائیں، جس پہ اتری ہے آیت تطہیر، جس پہ اتری ہے آیت تطہیر، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور مولانا حسین کیا فرماتے ہیں؟ کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں، کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں، کیوں؟ سر اٹھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور آخری شعر کہ جان علی پر فدا میری مفتی، جان علی پر فدا میری مفتی، کہتے ہیں جان تو علی پر فدا میری مفتی، پر دل دیوانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یقیناً کیونکہ شعبان کے بعد رمضان آئے اور جب یہ نام آتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ وہیں پر میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتی چلوں کہ جو اس وقت آج ولادت کی جب بات ہو رہی ہے امام حسن علیہ السلام کی، تو وہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے سیٹ میں بھی ہمارے چینجز، اور یہ پورا سہرا جو ہے میری ٹیم کو جاتا ہے فیض ٹی وی نیٹ ورک کی۔ وہیں پر جب ہم ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ٹیم ہو جاتی ہے ایک فیملی کی طرح۔ اور آج ایک بہت افسوسناک خبر آئی جہاں ہم جو آج ذکر کر رہے ہیں اسی کی برکت سے، کیونکہ میں ان سے سیدہ شیریں زہری صاحبہ سے بھی گزارش کروں گی کہ ہمارے ہیڈ ہیں MCR PCR کے زین العابدین بھائی، اور انہیں برین ہیمریج ہوا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، اور ان کی دعائیں صحت کے لیے اس کے توسل سے، کیونکہ آج کا جو دن ہے دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بالخصوص میں دعا گو ہوں زین العابدین کے لیے جو فیض ٹی وی نیٹ ورک کا ایک حصہ ہیں، جنہیں برین ہیمریج ہوا ہے۔ آپ سب سے بھی دعا ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں بالخصوص افطار کے موقع پر اور ماہ رمضان میں اس کے علاوہ بھی یاد رکھیں۔ پروردگار عالم انہیں بیمار کربلا امام سید سجاد کے صدقے میں، بالخصوص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں مکمل صحت یابی نصیب فرمائے۔ ہر مومن مومنہ تمام مسلمانوں کے رزق میں وسعت، برکت اور کثرت عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ہر ایک کو روزگار عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری ان تمام قلیل سی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد۔
बहुत शुक्रिया आपका, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान, अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।